اب ہم لوگ رمضان کا کیسا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. مثال تھوڑی سی چپتی ہوئی لگیں گی لیکن حقیقت ہے. ایک واقعہ، ایک مثال دے رہا ہوں. ایک شخص تھا، اس کے پاس ایک گھوڑا تھا. گھوڑے کو انتہائی گندی عادت تھی. ایک عادت یہ تھی کہ جب پیشاب کرتا تو پھر پلٹ کے سونگتا. اب گھوڑے کا مالک پریشان، سفر کر رہا ہے، تیزی سے چلنا ہے، پیشاب کرتا ہے گھوڑا، پلٹ کر سونگتا ہے. وہ جانور کو ایک بری عادت ہوتی ہے کبھی کبھار. اب ہوتا ہے کہ ایک سوار آتا ہے، وہ اس کے ساتھ سواری کرتا ہے، مطلب اس کے گھوڑے کے ساتھ یہ بھی اپنا گھوڑا لے کر چلتا ہے. تو وہ کہتا ہے جو دوسرا سوار ہے پہلے سوار سے، تمہارے گھوڑے کی عادت 2 دن میں چھڑا دیتا ہوں، گھوڑا مجھے دو. اب یہ جو گھوڑا چلانے والا دوسرا آدمی ہوتا ہے بہت سخت آدمی ہوتا ہے. جب بھی گھوڑا پیشاب کو سونگتا ہے یہ بہت مارتا ہے اس کو. اب گھوڑا کیا ہے، ڈر جاتا اور پھر سونگتا ہی نہیں اور چلتے رہتا. اب جب بہت دیر جب چل لیتا، کئی دن ہو جاتے، تو دوسرا سوار بولتا تمہارا گھوڑا تو سدھر گیا. پہلا سوار جس کا گھوڑا ہوتا ہے بولتا ہے میرا گھوڑا وہ گندی عادت جو پیشاب سونگنے کی تو نہیں کر رہا ہے. اب جیسی سوار چینج ہوتا ہے، ڈرائیور چینج ہوتا ہے، یہ سوار واپس اپنے گھوڑے پہ چلے جاتا ہے. پہلا مالک گھوڑے پہ آ جاتا ہے، اور جیسی گھوڑا دیکھتا ہے کہ دوسرا آدمی چلے گیا پھر واپس بھاگتا ہو پورا. کیوں بھاگتا؟ وہاں جا پیشاب کیا سونگتا جا کے. سمجھے آپ؟ مطلب رمضان آیا، گالی چھوٹ گئی، گناہ چھوٹ گئے، غیبت چھوٹ گئی، چغلی چھوٹ گئی، ساری برائیں چھوٹ گئی. رمضان ہوتے پھر وہ گھوڑے کی جیسا ہم نے جو چھوڑے پورا اسٹاک پورا بولے. اس لیے کہ رمضان میں کتنے دن غیبت نہیں کی، 30 دن کے بعد سے شروع. عید کی نماز تو آپ بہت دور چلے گئے، وہ عشاء سے جس دن چاند دکھ جاتا ہے، شوال کا پہلی شوال کو ہم عید مناتے ہیں. رمضان ختم ہوا تو اس رات عشاء کی نماز میں مسجد میں کتنے لوگ ہوتے اس سے اندازہ لگا لیجیے آپ کی کیا ہوا. پھر وہی حرکت شروع ہو گئی ہے نا. تو یہ تو وہی ہو گیا وہ گھوڑے کی مثال کی، جس پہ اگر سخت سوار اس پہ سوار ہو، سوار، تو پھر وہ سیدھا چلتا ہے. سوار بدلتی پھر وہ گندی عادتیں پوری وہ کرتا ہے. ہماری عادت ایسی ہو گئی کہ ہمیں کوئی ہنٹر لے کے کھڑا رہے اور ہم تب تک گزر آواز. دیکھیے اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں یہ بات بیان کر فرمایا اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. اس سے پتہ ہی چلا کہ اللہ رب العزت نے جو مہینے ہمیں دیے وہ 12 ہی ہے. اچھا ٹھیک. اب رہا معاملہ یہ جو آپ نے سوال کیا اس میں روزے وغیرہ یا ایسی عبادتیں پہلے بھی فرض تھی، یہ بہرحال ہم نہیں بتا پائیں گے. اس لیے کہ پچھلی امتوں میں روزے تو فرض تھے، یا کچھ کے لیے نہیں بھی تھے، کچھ کے لیے مختلف انداز سے روزے رکھنے تھے، کچھ کے لیے کئی دنوں کے روزے ہوتے تھے. یہ بتانا تو ممکن نہیں ہے بالکل جس کو ہم کہیں گے خاص طور سے کہ ہاں ایسا ہی تھا. تو وہ جیسے کون سی کس امت کے لیے؟ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اگر امت کو ہم لے لیں، بنی اسرائیل کو، تو بنی اسرائیل پہ روزے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمایا سب سے بہترین روزے داؤد علیہ السلام کے روزے تھے. وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، مطلب ایک دن رکھتے اور ایک دن نہیں رکھتے. ویسے پتہ چلا داؤد علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، مطلب 24 گھنٹے کا روزہ. مطلب یہ کہ ایک دن وہ روزہ رکھتے اور دوسرے دن سے روزہ نہیں رکھتے، مانا افطار مطلب کھانا کھاتے. تو یہ سب سے بہترین روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. موسیٰ علیہ السلام یہ روزے رکھے. بنی اسرائیل کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ لوگ روزہ رکھتے تھے. اور نہ صرف اسلام میں بلکہ جتنے مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں سب میں کچھ نہ کچھ روزے کا تصور ہے. وہ بہو آج جیسا ہم رکھتے ویسے، لیکن کچھ نہ کچھ تصور ہے. اور یہ بات بھی بالکل اپنی جگہ جو ہے طے ہے کہ احکامات بدلتے رہے. روزہ تو تھا تب بھی، لیکن کس انداز سے کیسے شروع ہوتا تھا، کیا معنی تھے، ہم نہیں جانتے. خود ابتدائی دور میں روزے کے تعلق سے بات بالکل معروف تھی کہ جب کوئی انسان روزہ کھولتا، مطلب رمضان کا مہینہ آتا اور صحابہ روزہ رکھتے، افطار کے وقت ہی کھانا کھانا ہوتا ہے، پھر دوسرے دن کھانا تھا. پھر بعد میں آئے کہ نہیں رات کے آخر حصے تک کھانا کھایا جا سکتا ہے. تو بہرحال احکامات بدلتے رہیں گے، لیکن روزے کا تصور، یہ عبادت پچھلی امتوں میں بھی تھی. اور اللہ رب العزت نے اس تعلق سے قرآن کے اندر بیان کیا اور فرمایا سورہ بقرہ میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، روزے تم پر فرض کیے گئے اسی طرح جس طرح سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کر سکو. قرآن کی آیت واضح کر رہی ہے کہ ہم سے پچھلی امتوں پہ بھی روزہ فرض تھا. مقصد یہ ہے کہ اللہ کا تقوی، پاس و لیاس، ڈر